اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، یعنی اولین و آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئیں گے۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ صحیح بخاری۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ سرابن وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراف کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، وہ دنی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کالعہن المنفوش، وہ گرد و غبار ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ ینسفها ربی نسفا، اور پانچویں حالت یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء، جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ فتح القدیر۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ احقاب حقوب ان کی جمع ہے بمعنی زمانہ، مراد عبد اور ہمیشگی ہے۔ عبد الآباد تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، یعنی جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی یہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ وہ عقیدہ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہ تھے کہ حساب کتاب کی امید رکھتے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں، یا وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب یہ عذاب دائمی ہے، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دوسرے بدل دیے جائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر سے بھڑکا دی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔